لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورة الأنعام کی 162 نمبر آیت مبارکہ. حضرت حفظ اللہ مجدہ اپنے بندوں بندیوں کو متوجہ فرمانے کے لیے اپنے محبوب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب آپ ذرا کہہ دیجئے، چونکہ یہ اگر امت کو ہوتا تو فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سے گزارش یوں کرنے کا حکم ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے میری بارگاہ میں کہہ دیجیے. اللہ تعالیٰ سے تو فرمانا نہیں ہوتا، کہہ دیجیے. آپ کہہ دیجیے بے شک میری نماز، بے شک میری نماز. اور جب آپ علیہ السلام سے اس کا تقاضا ہے کہ آپ یوں کہہ دیجیے تو پھر ان کی امت سے بالخصوص امت کے اخص الخواص خواص بھی اور اخص الخواص حضرات علماء کرام یہ اپنے نبی علیہ السلام کے جانشین بھی ہیں، مسند نشین بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں. یہ سب اس میں باعث سمائی کی چیزیں ہیں. خوش قسمتی کہاں سے کہاں بلندیوں کو چھوٹتی ہے. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. میرے عزیز طلبہ کرام بھی بیٹھے ہیں جی، آپ خود رب کی بارگاہ میں سراپا شکر بن جائیے، کھل کر بتائیے ہم آئے ہیں یا رب نے لایا ہے؟ رب نے لایا. ہمارے ماں باپ کے دل میں بھی رب نے ڈالا ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا خاک میں اسرار محبت نہیں، سمجھا میں سمجھایا گیا. میرے رب نے دل کو چنا. حدیث پاک بڑی طویل ہے اور جب اس طرف دھیان جاتا ہے میں ڈوب جاتا ہوں پیار میں رب کے پیار میں. اللہ حدیث قدسی ہے جس میں فرمایا کہ اپنے دین کی خدمت اور اس کی تعلیم، اس کے علم کی تحصیل کے لیے حق تعالی شانو فرماتے ہیں میں نے خود ان کو چن کر جس طرح پودے کو خود کاشت کیا جاتا ہے. حق تعالی شانو کا پاک ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ یہ وہ پودے ہیں طلبہ کرام جن کو میں نے اپنی دست قدرت سے بیجا. سبحان اللہ. ہر ایک کی بس میں نہیں رہی. یہ قبولیت کا ایک درجہ نہیں، درجات ہوتے ہیں. ایک درجہ تو انسان بنا دیا، ایک درجہ مسلمان، یہ سب قبول. پھر مسلمانوں میں بھی رب نے اپنا مہمان بنا دیا، سبحان اللہ، اپنے در پہ اپنے گھر پہ ٹھہرا. یہ سب قبولیت، مگر ابھی اطمینان نہیں. اگلے درجے پھر خود مانگنے سے طے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سچی طلب کا پتہ چلتا ہے. طالب جس طرح صبح صادق بھی ہوتی ہے کاذب بھی ہوتی ہے، اس طرح طالب صادق بھی ہوتا ہے کاذب بھی ہوتا ہے. اب میں خالی جگہ چھوڑوں گا، آپ پر فرمائیے لفظ پر اردو ہے، لفظ پر اردو ہے. اس میں وضاحت کرتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ انگریزی کا لفظ بولتا ہے. انگریزی منع نہیں ہے، مگر انگریزوں کے ساتھ خوب بولیے، مسلح ہو کے انگریزی کی باریکیاں بھی سیکھیے، مگر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، ان کافروں پر یلغار کے لیے، اور وہ جو مستشرقین جو شکوک و شبہات ڈال رہے اور جو سازشیں کر رہے اور جو تانے بانے بن رہے، ان کی سازش اور مکر و فریب کو سمجھنے کے لیے پوری مہارت تمام زبانوں پہ حاصل کیجیے. مگر فخر ہے تو عربی زبان.
بطور فخر کے بولیں گے اگر انگریزی کا کوئی جملہ آپ کی نظر سے گر جائے، بے قیمت ہے آپ، بے قیمت چیز کی آپ کے نظر میں قیمت ہے، تو اسی سے آپ کی بے قیمت ہونا پتہ چلا۔ ناز ہے تو عربی پہ، فخر ہے تو عربی پہ۔ أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة سبحان اللہ۔ اپنے نبی علیہ السلام کی پاک زبان، قرآن پاک کی پاک زبان، جنتیوں کی پاک زبان۔ میں تفصیل میں نہیں جانتا، کیسے جاؤں تفصیل میں نہیں جا سکتا، بطور احتیاط کے تو آپ استعمال کیجیے، بطور احتیاط کے شکار کے لیے آپ کو کتا رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ جب آپ نے خنزیر کو مارنا ہے کتا رکھ سکتے ہیں، مگر کتے کو کتے کی سطح پہ رکھ کے پھر مناسب ہے اگر چولہے میں ساتھ، ناشتے میں ساتھ، بغل میں کتا ساتھ ہے، پھر آپ کا حشر بھی کتوں جیسا ہے۔ استغفر اللہ، لا حول۔ احتیاطی تدبیر حل کر دی ہے میں نے، تو راستے سارے واضح رکھے ہیں اور احتیاط بتا دی ہے۔ کتا رکھ سکتے ہیں مگر شکار کے لیے، پالتو کتا، شوقیہ کتا، اسی کو لیے پھرتے، چاٹتے پھرتے، ہر جملے پر انگریزی، ہر بات پہ انگریزی، ہر بات پہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ رب کی نظر سے گرے۔ آئیے کھل جائیے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، برطانیہ ہے۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ امام العصر خاتم المحدثین آیت من آیات اللہ، شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کتنے دلائل سے فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی زبان ہے انگریزی۔ تو حضرت علامہ صاحب سے دلیل پوچھی، علامہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں استحضار نہیں تھا، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اس مضمون کی طرف میری نگاہ نہیں تھی، لیکن اب کیا کرو، اس نے پوچھ لیا۔ تو میں نے کہا کیسے بات کرتے ہو، قرآن پاک جو خود کہتا ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ إِلَى آخِرِهِ۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک خود کہتا ہے کہ جہنمی کون ہوں گے، وہ بائیں والے ہوں گے۔ اللہ دیکھو انگریزی کا ہر کام کھبے پاسوں ہے، لکھنا بھی کھبے پاسے، چلنا بھی کھبے پاسے، نہیں بات ہے۔ اصحاب الیمین جنتی ہیں، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين۔ سبحان اللہ، دانے ہاتھ والے یہ جنتی ہیں، بائیں ہاتھ والے جہنمی ہیں۔ چنانچہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے پیتا ہے، سیارہ کی مفتاح بھی بائیں ہاتھ سے پکڑاتا ہے، جیسے میں نے کل دیکھا۔ تو چنانچہ اس ہوش تک نہیں ہے، دائیں بائیں کا ہوش نہیں ہے، الگ بات۔ بائیں سے کوئی چیز لیں گے دیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل دکھے، یہ ہے دیں گی، یہ ہے پٹھے کام۔ بائیں ہاتھ سے صرف استنجا کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے جوتا اٹھانا ہے، بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا ہے، بائیں ہاتھ سے کوئی غلیظ، کوئی نجس، کوئی ناپاک چیز اگر ہٹانی ہے تو بائیں ہاتھ سے بس لینا دینا، کھانا پینا، اٹھانا، لے جانا، پکڑانا، یہ سب جانا۔ مگر آپ اور فرمائیے کتنی محرومی۔ ایک بچہ مدینہ طیبہ میں بہت برس کی بات ہے، اس نے بائیں ہاتھ سے کچھ کھا رہا تھا، میں نے پیار سے، کیونکہ برداشت نہیں ہوتا، ذمہ داری ہے، سلام کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں بیٹا بائیں ہاتھ سے تو نہیں کھاتے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ اس پہ کوئی اثر نہ ہوا، مگر میں بے چین ہوا کہ کیسے یہ پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، کس طرح یہ بات اس کے دل میں ڈالوں۔ درود پاک پڑھ کے میں نے پھر کہا بیٹا دیکھو یہ بایاں ہاتھ استنجا میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نے کہا
میں نے کہا دیکھو یہ تھوڑی دیر پہلے غلاظت میں گندگی میں تھا اور اب منہ میں بس اس نے پھینک دی. اس نے کہا بات دل پہ لگ گئی آئندہ کبھی یہ بایاں ہاتھ منہ میں نہیں. حضرت شاہ صاحب مفتی اعظم پاک و ہند حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے جس میں مضمون حضرت کا ہے لباس اور زبان جس کی بھی آدمی اختیار کرتا ہے اس کی خصلتیں آتی ہیں. اللہ تفصیل اللہ. اور یا مفتی اعظم پاک و ہند مفتی اعظم پاکستان کہنا یہ ادھورا تعارف ہے. حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کم یہ زیادہ سے زیادہ نہیں کہہ رہا کم از کم مفتی اعظم پاک و ہند. اور مفتی اعظم پاک و ہند کہنا بھی غلط ہے. مفتی اعظم یہ مرکب توصیفی ہے. مفتی موصوف اعظم صفت. یہ لفظ صفت ہوتا ہے صفت نہیں ہوتا. با متحرک وقتو ہے موصوف صفت. اب یہ مرکب توصیفی ہے پھر یہ مضاف ہوگا پاک و ہند کی طرف معطوف علیہ سے مل کر وہ مضاف الیہ ہوگا. اور فارسی میں اور اردو میں مضاف کی آخر میں اگر واو الف ہاں نہ ہو تو کسرہ آتا ہے. کیا پڑھیں گے مفتی اعظم پاک مفتی اعظم پاک و ہند کہیں گے مفتی اعظم پاکستان. پھر آپ مفتی اعظم مبتدا ہے پاکستان خبر ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم پاکستان اس موضوع ہے مفتی اعظم پاکستان اس کا مطلب ہے پاکستان خود مفتی اعظم. اللہ اکبر تلفظ سے بھی زخم لگتے ہیں کہ کیا بولے. جب عبارت صحیح نہیں ہے مجھے بتائیے جب عبارت ٹھیک نہیں ہے اس کی ترکیب آپ کیا کریں گے اس کا ترجمہ کیا کریں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابتدا کہاں ہے انتہا کہاں ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے ربط ہی نہیں ہے تو کیا حشر کریں گے آپ اس کو. تو ترکیب کو سیکھنے کے لیے بھی ترکیب چاہیے. ترکیب بھی ترکیب سے ہوتی ہے. ترکیب جوڑنا ہے. آپ نے کسی مکینہ کو کسی مشین کو کھولا ہے تو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں تربیت کے مطابق جوڑیے. اللہ جی میں آتا ہے کہ اب اس کو یہاں اس پرزے کو یہاں رکھو اس کو غلط. ترکیب جملے کو جوڑنا اس جوڑنے کے لیے بھی اپنا رشتہ رب سے جوڑنا. اللہ یہ فہم ہے فہم ہے فہم ہے ان کی طرف سے توفیق رہنمائی ہوتی ہے. تو حضرت مفتاد ہستی ہے مفتی اعظم پاک و ہند حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ وہ واضح لکھتے. میں حیران میں نے کہا حضرت نے بھی لکھا ظاہر حضرت شاگرد نے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں تھوڑی زبان. اگلی بات حضرت لکھتے ہیں کہ اگر انگریزی زبان کی ازلی بدبختی نہ ہوتی ہے اللہ کون سے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں اللہ اگر اس زبان کی ازلی بدبختی نہ ہوتی تو جس طرح اس کو مسلط کیا گیا تھا ساری زبانوں کو کھا جاتی. ازلی بدبختی ہے جو کہ محروم ہے لہذا اتنا کش کرنے کے باوجود بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. آئیے ایک ملفوظ سناتا ہوں شاید اسی پر اجازت لے لوں اور پھر اللہ تعالیٰ اس موضوع کو مضمون کو کہیں پورا کرانے کی توفیق دے. ہمارا زکریا مسجد ہے مدرسہ عربیہ مسجد زکریا راولپنڈی آپ کے اور میرے ڈیرہ اسماعیل خان کا مرکز بھی زکریا مسجد ہے. دیکھیں میری معلومات اللہ کے فضل الحمدللہ. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کا تبلیغی مرکز بھی زکریا مسجد اور ہمارے اسلام آباد پنڈی کا تبلیغی مرکز بھی زکریا مسجد اور مسجد ابو القاسم. تو چنانچہ وہاں مشورہ ہوتا ہے خمیس کو جیسے کل خمیس ہے یوم الاربعاء خمیس کو مشورہ ہوتا ہے بیان کا مشورہ. عصر کے بعد کون بیان مگر سب جگہوں پہ ہوتا ہے. فرما دیجیے دعوت کے کام میں تبلیغ میں یہ اتنی بڑی خوبیاں ہیں یہ جو مشورہ سبحان اللہ بہت اونچا عمل ہے. اس تبلیغ کی محنت میں چھپی ہوئی کتنی صلاحیتوں کو زندہ کیا سبحان اللہ دبی ہوئی استعدادوں کو اجاگر کیا. کتنے حضرات نے مجھے کہا علاقوں انہوں نے صحیح العقیدہ بھی ہے وہ علاقے الحمدللہ بدعات اور
خرافات سے محفوظ ہے، مشرکین سے محفوظ ہے، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ عملی طور پہ کوتاہیاں تھیں، شرعی پردہ مفقود ہوتا جا رہا اور ہم ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس تبلیغ کے کام کی برکت سے اتنی آسانی ہوئی، جو کام، جو اوامر کا امتثال، نواہی سے اجتناب اور پوشیدہ دبی ہوئی گمشدہ سنتوں کا احیاء بظاہر مشکل تھا، اس تبلیغ کے کام نے آسان کیا۔ سبحان اللہ۔ استعداد بنتی ہے، کھل کر بتائیے، دعوت کے کام کی برکت سے استعداد پیدا ہوتی ہے، صلاحیتیں پیدا ہوتی، یہ بہت بڑا کام، بڑی نعمت ہے۔ سب کہہیں الحمدللہ، صلاحیتیں اس میں لگانا ہے انشاءاللہ۔ مشورہ زکریا مشتری ہو رہا ہے، مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت قاضی عبد المجید صاحب رحمہ اللہ امیر مشورہ لے، عصر کا بیان ہی نکلا ہے۔ مولوی عبد المجید صاحب عصر کا بیان ہے، حدیث زبیر علوی صاحب مغرب کا بیان ہے، عشاء کی تعلیم مولانا ایوب صاحب کی، کل فجر کا بیان مولانا ایاز صاحب کا مثلا۔ اب ترجمان طے کرو، میرا خیال ہے آپ تبلیغ میں نہیں گئے، آپ وقت لگائیں پھر بات کریں، لگائے جی لگائے، فرمائیے نا، آپ فرمائیں نا، پھر ترجمانوں کا ہوتا ہے ترجمان، عربی ترجمان، انگریزی ترجمان، فرمائیے بیانات کے ترجمے ہوتے ہیں، ترجمان سے ہوتے ہیں، عربی ترجمان تو اتنے زیادہ ماشاءاللہ، انگریزی ترجمان پھر کون ہے بھائی؟ انگریزی ترجمان حضرت قاضی عبد المجید صاحب نے پوچھ لیا حضرت سے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد خلیل صاحب نور اللہ برکاتہ سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اتنی زیادہ، 99% سے زیادہ ہماری اولاد کی یہ سرمایہ، یہ کھپت، یہ کھیتی، یہ سب ادھر، اور آدھے فیصد سے بھی کم مدارس دینیہ میں ہے۔ اس کی جھلک صبح دیکھیں، جب صبح کا وقت ہوتا ہے، ایک سیلاب بچوں بچیوں کا عمدہ ہوتا ہے اسکولوں کالجوں کی طرف، اور بیچ میں سے چند بچے بچیاں کھیلتے ہوئے مخالف سمت، یہ لفظ سمت ہے، سمجھ نہیں، مخالف سمت میں تیرتے ہوئے، اے اساتذہ کرام، آپ خفا نہ ہو، آپ اکیلے میں آپ سے بات کروں کان میں، کہ آپ کو پتہ چلے اس قربانی سے آپ کرتا ہے، کتنے تھپیڑے کھا کے، کتنی لہریں، کتنی موجیں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور تو آگے بڑھ کے ان کی جوتے بھی اٹھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلباء کرام آتے داخلے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اٹھ کر جاتے، استقبال فرماتے اور کھڑے رہتے، ان کے ہاتھ سے شنطہ کیس جو بھی سامان کو وصول کرواتے، وہ عرض کرتے حضرت ہم تو سیکھنے آئے، طالب علم پڑھنے آئے، فرماتے تھے مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید، یہ لفظ خوش آمدید ہے، خوش آمدید نہیں، یا مجھول اور دال بڑھانے سے جمع حاضر کا صیغہ بنتا ہے۔ ذرا فارسی میں 6 صیغے ہیں، عربی میں 14 صیغے ہیں، آپ ذرا دہرائیے، اور میم متحرک ہے، مفتوح ہے، آمد، آمدن، آمدن غلط ہوگا، آمدن، آمدی، آمدے، آمدم، آمدے، خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا، ارشاد فرماتے خوشخبری ہے، مبارکباد ہے، سعادت ہے، کیوں نہ ہم آئے، کیوں نہ ہم کا استقبال، نیا داخلہ ہے، کیوں نہ ہم آپ کی حمد سے آپ کا بہت اٹھائیں، کیوں نہ ہم آپ کو راحت کی جگہ بتائیں، یہاں کہہ دیں، یہاں وضو کریں، استاد محترم بتائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یاتون شبان القوم من اقطار الارض یطلبون منکم العلم فاستوصوا بهم خیرا، ادھر ادھر سے نوجوان کھینچے چلے آئیں گے علم دین حاصل کرنے، میں اللہ کا نبی آپ کو وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ ان کا اکرام کروں، ان کا اعزاز کروں، یہ پتہ چل چاہیے کتنے تھپیڑے کتنی موجوں سے ٹکرا کے
کتنے رشتہ داروں نے ان کو حوصلہ شکنی کر کے، کتنے ان کے عزیز بھائیوں نے، چچا داد، مامو داد، انہوں نے جانے کتنا نوچا ہے. یہ چھلا چھلایا ہوا اپنے کو چھڑا کے آپ کے پاس آیا ہے، زخمی ہے، اس کو مرہم چاہیے، آپ کا نظر کرم چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اس کے زخموں پہ مرہم چاہیے، آپ کا نظر اکرم. کرم. اللہ اکبر. یہی صورت حال ہے. وہ سیلاب عمدہ جا رہا ہے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کی طرف، تیرتے ہوئے چند باتیں میرے رب کی نگاہ رحمت والی اللہ. حضرت قاضی عبد المجید صاحب نے پوچھا، ڈاکٹر ہمارے پروفیسر اعجاز صاحب، ہماری بات واضح ہے. چنانچہ وہ یہ ہوا، انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے؟ انگریزی ترجمان تو بہت ہونے چاہیے اور عربی ترجمان تھوڑے ہونے چاہیے، کیونکہ بہت تھوڑی تعداد، وہ بہت بڑی تعداد، مگر ہر شب جمعہ میں یہی مسئلہ ہوتا ہے. عربی ترجمان تو بہت زیادہ موجود ہے ماشاءاللہ، اور انگریزی ترجمان نظر نہیں آتے. کا دکھا تو حضرت نے فرمایا خالی جگہ میں چھوڑتا ہوں، آپ کو ناگوار گزرے، ایسا نہ ہو میں ٹھنڈے توے پہ روٹی ڈال کے چلا جاؤں. میں چاہتا ہوں توا گرم ہو پھر ڈالوں، یہاں کان میں وہ جواب دے کے روانہ ہوگا. نہیں حضرت. ناگوار گزرے. جی 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 وہ جواب ذرا ایسا ہے کہ آپ کو ناگوار گزرے. روٹی مجھے بتائیں ٹھنڈے توے پہ ڈالنی چاہیے؟ گرم ہے گرم ہے. روٹی پیڑا بھی خراب، ٹکیا بھی خراب، توا بھی خراب. حضرت آپ نے گرم کر دیا جی، آپ نے گرم کر دیا جی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا تعبیر حضرت نے فرمائی، ماشاءاللہ، کیا تعبیر ہے، حسن تعبیر ماشاءاللہ. حضرت کے یہ مبارک کلمات انتہائی حکمت والے، سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت نے فرمایا جواب فی البدی دیا، برجستہ دیا. فی البدی جواب زکریا مسجد مرکز، اس کی فضائیں سن رہی تھی، مشورے کے سارے افراد سن رہے، ہوائیں بھی، یہ فرشتے بھی دائیں بائیں کندھوں والے مستعد. حضرت کا جواب آیا، فرمایا قاضی صاحب اس میں حیرت کی کیا بات، اس میں حیرت کی کیا بات. آپ دیکھیں کتیا کتنے بچے دیکھیں، جتنے بچے کتیا کے ہوتے ہیں ریوڑ کتیا کے ہونے چاہیے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ریوڑ تو بکریوں کے. اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تو حضرت امام العصر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی روح بول پڑی. اللہ میرے استاد محترم کی مبارک زبان سے حضرت شاہ صاحب کے علوم ایسے امڑ آئے. زیادہ تفصیل میں جاننے کی ضرورت ہی نہیں، آپ مشاہدہ کیجئے، آپ مشاہدہ کیجئے. ریوڑ ادھر ہونے چاہیے چونکہ وہ تو کتار در کتار دردنو بارہ بارہ، ادھر دو بچے، ایک بچے، تین بچی ہوتی ہے، کبھی دو بہت کم ہے، ایک بچہ. اور ذبح بھی کرتے ہیں، قربانی بھی. وہ دیکھیے مینا میں قربانیاں، یہ دیکھیں ماڑا میں قربانیاں، رمضان میں دیکھیے افطار میں مہمان کے اکرام میں جماعتیں آئیں. وانا میں جانا ہوا تقریباً. حضرت کیا وہ وقت تھا رائن سے تشکیل ہوئی ہماری وانا 1985. پھر اس کے بعد دوسرے چلہ جو تھا وہ 86 میں خوشگار، پھر 87 میں مستوری. جو 85 کا چلہ ہے وہ وانا تشکیل ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں تیار ہوا. حضرت مولانا زاہد شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مجھے امیر بنا دیا، جماعت کا امیر بنا دیا. نام لکھا تھا پرچے پہ محمود الحسن مسعودی. وانا پہنچتے ہی پیارزا خیسورا، اوپر علاقے ہیں خیسورا پیارزا، اور پھر آگے بستیاں ہیں، گڑمڑ خیل، شاپی خیل، عباس خیل کے بڑائی، یہ سب بستیاں. وہ سب کے سب انہوں نے کہا سبحان اللہ مسعودی، وہ مسعود ہم بھی مسعود ہیں. پھر سید عالم خان اس علاقے کے پیارزا کے امیر تھے. سید عالم خان وہ ہمارے فراش تو بستر تو جگہ پر ہے، برتن ہمارے اٹھا کے لے گئے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو اپنی جان مال وقت کی ترتیب ہے تو وہ
اسلحہ لے کے آئے، کہتے اگر آپ نے دفتر کھولے یا کم سے مانگے یا آخری دن ہم آپ کو دیں گے۔ یہ سفرہ، یہ دسترخوان، یہ اکرام، یہ مجلسیں، چنانچہ روزانہ سامنے لا کے مسجد کے دروازے کے سامنے 3 بکرے ذبح روزانہ ان کو کوئلوں پہ بھون کر لحم الفہم کھلاتے ہیں، کبھی کیسے کھلاتے۔ آپ غور فرمائیے، روزانہ بازار میں بھی گوشت میں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، صدقہ و خیرات میں بھی ہو رہے ہیں، عقیقے پہ بھی ذبح ہو رہے ہیں۔ کچھ تو فرمائیے، ذبح ہو رہے ہیں، جماعتیں آئی ان کے اکرام کے لیے ذبح ہو رہے ہیں۔ مگر ریوڑ پھر بھی نہیں، ماشاءاللہ، یہ جواب لاجواب ہے۔ السلام علیکم۔